آج ہم مل کر ایک بہت ہی دلچسپ سائنسی مہم پر چل رہے ہیں۔ مشن کیا ہے؟ مشن ہے کائنات کے ایک بہت ہی بنیادی اصول یعنی کشش ثقل کی طاقت جی کو خود ناپنا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہوتا کیسے ہے۔ تو یہ جو فری فال یا آزادانہ گراوٹ کا تصور ہے نا، یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے۔ یہ تو ہر جگہ ہر وقت ہو رہا ہے۔ ذرا سوچیں، ایک اسکائی ڈائیور جو ہزاروں فٹ اوپر سے چھلانگ لگاتا ہے، یا پھر ایک سیب جو درخت سے ٹوٹ کر نیچے گرتا ہے، ان سب کے پیچھے ایک ہی غیر مرئی، ایک ہی اندیہی طاقت کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور یہی تو آج کا ہمارا سب سے بڑا سوال ہے کہ آخر یہ کون سی ایسی پوشیدہ طاقت ہے، ایسی کون سی قوت ہے جو ہر چیز کو، بھلے وہ ہلکا سا پنکھ ہو یا ایک بھاری پتھر، ایک ہی اصول کے تحت نیچے کی طرف کھینچتی ہے۔ تو آج ہم مل کر اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ اچھا، تو اس مشن کو پورا کرنے کے لیے ہمارا پلان کیا ہے؟ بہت سیدھا سادہ ہے، 5 حصے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنا مشن سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ اس کے لیے ہمیں کیا کیا اوزار یعنی ٹولز چاہیے۔ اس کے بعد تجربہ کرنے کا پورا طریقہ کار دیکھیں گے، پھر جو بھی ڈیٹا ملے گا اس کا تجزیہ کریں گے، اور آخر میں سب سے اہم بات، جے کی اصل قیمت کیا ہے، یہ پتہ لگائیں گے۔ تو پھر چلیں شروع کرتے ہمارے مشن کا پہلا حصہ۔ ہمارا مقصد یعنی ہمارا گول بالکل صاف اور واضح ہے۔ دیکھیں، ہمارا مقصد صرف تھیوری پڑھنا یا کتابوں میں لکھی باتیں دہرانا نہیں ہے، بلکہ ہم ایک اصلی حقیقی تجربہ کریں گے اور اس کے ذریعے زمین کی کشش ثقل جی کی قیمت خود معلوم کریں گے۔ یعنی ہم اسے صرف سمجھیں گے نہیں، بلکہ باقاعدہ ناپیں گے۔ اور یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ یہ فری فال کا تصور کتنا بڑا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ زمین کے گرد چکر کاٹتا ہوا ایک سیٹلائٹ، وہ بھی دراصل مسلسل گر رہا ہوتا ہے، مسلسل ایک فری فال کی حالت میں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اتنی تیزی سے آگے بھی بڑھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کبھی زمین سے ٹکرا ہی نہیں پاتا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اصول کتنا عالمگیر ہے، کتنا یونیورسل ہے۔ چلیں، مشن تو سمجھ آ گیا۔ اب آتے ہیں اگلے مرحلے پر اور دیکھتے ہیں کہ اس پیمائش کے لیے ہمیں کن خاص اوزاروں یعنی ٹولز کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ ہے ہمارا سب سے اہم آلہ، فری فال اپریٹس۔ دیکھنے میں شاید یہ بہت سادہ لگ رہا ہو، لیکن یہی وہ سیٹ اپ ہے جس سے ہم جی کی قیمت کا راز جانیں گے۔ چلیں اس کے حصوں کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو ہماری ٹول کٹ میں کیا کیا ہے؟ ایک دھاتی باب ہے جو نیچے گرے گا، اونچائی ناپنے کے لیے ایک میٹر بار ہے، دھاگا اور پلیاں ہیں، وقت کو ریکارڈ کرنے کے لیے ایک سٹاپ واچ ہے، اور ہاں، ایک موم بتی اور ماچس بھی۔ ان کا کیا کام ہے یہ آگے چل کر بہت دلچسپ ثابت ہوگا۔ اب باری ہے اصل ایکشن کی۔ چلیں اس سٹیپ بائی سٹیپ پلان کو دیکھتے ہیں جس پر عمل کر کے ہم اپنا ڈیٹا اکٹھا کریں گے جو ہمیں سیدھا جی کی قیمت تک لے جائے گا۔ اچھا، تو ہمارا طریقہ کار بہت منظم ہے۔ سب سے پہلے ہم اس دھاتی باب کو دھاگے سے لٹکائیں گے اور اس کی شروعاتی اونچائی یعنی H1 نوٹ کر لیں گے۔ پھر ایک بڑا دلچسپ کام کریں گے، ہم اسے موم بتی کی کاجل سے کالا کر دیں گے۔ اب اس کے بعد دھاگے کو جلائیں گے اور باب کو گرنے دیں گے۔ جب باب نیچے ٹکرائے گا نا، تو وہ کاجل والا حصہ ایک نشان چھوڑے گا اور ہم اس نشان کی پوزیشن یعنی H2 نوٹ کر لیں گے۔ اور ہاں، بالکل درست نتائج کے لیے ہم اس پورے عمل کو ایک سے زیادہ بار دہرائیں گے۔ اچھا، یہاں ایک منٹ رکتے ہیں۔ کیا کبھی سوچا کہ ہم دھاگے کو کینچی سے کاٹنے کے بجائے جلا کیوں رہے ہیں؟ اس کی ایک بہت خاص وجہ ہے۔ دیکھیے، جلانے سے باب پر کوئی بیرونی جھٹکا نہیں لگتا اور وہ بالکل سیدھا نیچے گرتا ہے۔ اگر ہم کینچی استعمال کریں تو اس سے ایک ہلکی سی حرکت پیدا ہو سکتی ہے، ایک جھرجھری آ سکتی ہے جو ہمارے اتنے حساس تجربے کے نتائج کو خراب کر سکتی ہے۔ اور ہاں، کسی بھی سائنسی تجربے کی طرح احتیاط بہت ضروری ہے۔ کچھ باتیں پکی کرنی ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ ہمارا بار بالکل سیدھا یعنی ورٹیکل ہو۔ دوسری یہ کہ باب گرتے وقت کسی چیز سے ٹکرائے نہیں، بالکل آزادانہ گرے۔ اور تیسری یہ کہ اس کی حرکت کا دائرہ بہت بڑا نہ ہو، چھوٹا ہی رہے، تبھی نتائج ٹھیک آئیں گے۔ چلیں جی، تجربہ تو ہو گیا، اب ہمارے پاس ہے سراغ یعنی ہمارا ڈیٹا۔ تو اب وقت ہے ریاضی اور فزکس کی مدد سے اس ڈیٹا کو سمجھنے کا۔ اچھا، فارمولوں کی طرف جانے سے پہلے ایک بار پھر یاد کر لیتے ہیں کہ فری فال ہے کیا۔ سیدھے لفظوں میں یہ کسی بھی چیز کی وہ حرکت ہے جس پر صرف اور صرف کشش ثقل کی قوت اثر کر رہی ہو۔ ہوا کی رگڑ جیسی دوسری قوتوں کو ہم فی الحال نظر انداز کر دیتے ہیں۔
हमारी सारी कैलकुलेशन की बुनियाद फिजिक्स की इस एक बुनियादी मसावात पर है, h = ½ gt²। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि कोई चीज़ कितनी ऊंचाई यानी h से गिरती है, उसमें कितना वक्त यानी t लगता है, और कशिश सकल यानी g के दरमियान आखिर ताल्लुक क्या है। अब इस बुनियादी फॉर्मूले को हमारे इस खास तजुर्बे के सेटअप के लिए थोड़ा तब्दील किया जाता है। हमारे ऑपरेटर्स में बॉब की हरकत का जो टाइम पीरियड है t और गिरने की ऊंचाई h, उन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हम इस मास्टर इक्वेशन पर पहुंचते हैं। g = 32h/t²। यही वो जादुई फॉर्मूला है जो हमारे डेटा को g की कीमत में बदल देगा। और ये है वो टेबल जहां हम अपनी सारी पैमाइश रिकॉर्ड करेंगे। बाब की शुरुआती पोजीशन, फिर काले निशान वाली आखिरी पोजीशन, और इन दोनों का फर्क निकालकर हम गिरने की कुल ऊंचाई h मालूम करेंगे, जो हमारी कैलकुलेशन का सबसे अहम हिस्सा है। और अब हम आ पहुंचे हैं अपनी इस साइंसी खोज के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से में। अब वक्त आ गया है कि सारे सुरागों को जोड़ा जाए और हतमी नतीजे तक पहुंचा जाए। तो बस अब आखिरी कदम, हमने जो ऊंचाई h और टाइम पीरियड t की कीमतें नोट की हैं, उन्हें सीधा अपनी मास्टर इक्वेशन में रखेंगे और देखते हैं कि जवाब क्या आता है। और ये रहा नतीजा। हमारी कैलकुलेशन से जो जवाब आया है वो है तकरीबन 980 सेंटीमीटर फी सेकंड स्क्वायर। जी हाँ, यही है ज़मीन की कशिश सकल की ताकत, वो नंबर जो हर गिरती हुई चीज़ की रफ्तार को कंट्रोल करता है। तो लीजिए, हमारा मिशन कामयाब हुआ। अच्छा, इस तज्जिए को ख़त्म करने से पहले एक सवाल है सोचने के लिए। फ़र्ज़ करें कि दो पत्थर जिनका वज़न अलग-अलग है, उन्हें एक ही ऊंचाई से गिराया जाता है, तो कौन सा पत्थर ज़मीन पर पहले पहुंचेगा और क्यों? ज़रा सोचिएगा। इसका जवाब इसी जी के तसव्वुर में छुपा है जिसे आज हमने समझा है।